السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عربی زبان میں وسیلہ کا اور توسل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی چیز کو ذریعہ بنائیں اپنی منزل مقصود تک پہنچنے تک۔ مثال کے طور پر مجھے آفس جانا ہے یا مجھے مکہ جانا ہے، تو مکہ جانا یہ میری منزل ہے۔ اب اس منزل تک پہنچنے کے لیے میں کون سا ذریعہ، کون سا وسیلہ اختیار کرتا ہوں، وہ یا گاڑی ہوگی یا بس ہوگی یا ہوائی جہاز ہوگا، تو یہ وسیلہ ہے۔ عربی زبان میں وسیلہ کا مطلب یہ ہوتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ رب العزت نے جنت میں جو مقام تیار کیا ہے، جو صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے گا، اس کا نام بھی وسیلہ ہے۔ وسیلہ کے مسئلے کو لے کر بہت زیادہ علماء کے درمیان گفتگو ہوئی ہے، ہر مکتبہ فکر کے علماء نے بات کی ہے، تو سوچا کیوں نہ کہ اس مسئلے کا جو خلاصہ ہے وہ آپ حضرات کے سامنے پیش کر دیا جائے، تاکہ بات جو ہے وہ واضح ہو جائے اور اللہ رب العزت ہمیں وہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے جو اللہ پاک چاہتے ہیں۔ اس کو مسئلہ توسل بھی کہتے ہیں۔ توسل یعنی کہ وسیلہ پکڑنا یا وسیلہ اختیار کرنا۔ وسیلہ کی کل 5 قسمیں ہیں، تو میں ان 5 اقسام کے دلائل اور ان کی وضاحت آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں اور ان کا حکم بھی بتاتا ہوں کہ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے۔ تو آئیے اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلی قسم جو وسیلہ کی ہے وہ یہ ہے کہ آدمی کسی نبی، کسی بزرگ، کسی آدمی کو وسیلہ بنائے، اس اعتقاد کے ساتھ، اس ایمان اور یقین کے ساتھ کہ یہ آدمی خود عطا کر دیں گے، تو یہ شرک ہے۔ اور جو آدمی یہ اعتقاد رکھے گا وہ کافر ہے اور اسلام سے خارج ہو جائے گا، اور اگر بغیر ایمان کے اور بغیر توبہ کے موت آ گئی تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا۔ اللہ پاک میری اور آپ کی حفاظت فرمائے اور ایمان پر موت نصیب فرمائے۔ جو آدمی یہ اعتقاد رکھے گا اس کے بارے میں قرآن پاک میں بہت زیادہ مذمت بری آیات آئی ہیں۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ پاک شرک کو معاف نہیں فرمائیں گے، اس کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہوں گے جس کے ہوں گے اللہ پاک اگر چاہیں تو معاف فرما دیں گے۔ اور فرمایا ان اللہ لعن الکافرین وعد لهم سعیرا، اللہ پاک کافروں پر لعنت فرماتے ہیں، ان کے لیے دہتی آگ کو تیار کر رکھا ہے، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے، لا یجدون ولیا ولا نصیرا، اور اپنے لیے کوئی بھی مددگار اور نصیر نہیں پائیں گے۔ اللہ رب العزت نے ایک جگہ اور ارشاد فرمایا انہ من یشرک باللہ، کہ جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، کہ اللہ رب العزت نے اس پر جنت کو حرام کر دیا ہے، ومأواہ النار، اور آگ اس کا ٹھکانہ ہے۔ یہ تو تھی پہلی قسم۔ دوسری قسم وسیلہ کی یہ ہے کہ انسان کسی آدمی کو، کسی نبی کو، کسی بزرگ کو وسیلہ بنائے، لیکن دل کے اندر یہ اعتقاد ہو کہ دینے والے تو اللہ رب العزت ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس بزرگ کو، اس نبی کو، اس آدمی کو جس کو میں وسیلہ بنا رہا ہوں، اس کو بھی کچھ نہ کچھ عطا کرنے کا اختیار دیا ہوا ہے، اور یہ بھی شرک ہے۔ اور یہ وہی شرک ہے جس میں اہل مکہ مبتلا تھے۔ اس شرک میں اور اس طرح کا توسل اختیار کرنے میں بہت زیادہ وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن ایک وجہ جو مجھے سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے دنیا کے جو بادشاہ ہیں، اللہ رب العزت کو ان بادشاہوں کی طرح سمجھ لیا ہے۔ کیسے؟ کہ یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے ہم نے کسی بادشاہ سے یا کسی حکمران سے بات کرنی ہوتی ہے تو پہلے ان کے وزیروں سے، ان کے مشیروں سے، ان کے درباریوں سے بات کرنی ہوتی ہے، پھر وہ ہماری بات جو ہے وہ بادشاہ تک پہنچاتے ہیں۔ اور اہل مکہ چونکہ وہ کیسر اور کسریٰ انہوں نے ان کے محل دیکھے ہوئے تھے، ان کا بادشاہ دیکھا ہوا تھا، تو وہ پہلے درباریوں کو اپنا آنے کا مقصد بتاتے تھے، پھر ان کی بادشاہ تک رسائی ہوتی تھی۔ تو اہل مکہ نے بت بنا رکھے تھے کہ یہ جو بت ہیں یہ ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں، اور یہ بھی شرک ہے۔ تیسری جو قسم ہے وسیلے کی وہ یہ ہے کہ آپ کسی آدمی سے، کسی نیک آدمی سے، کسی بزرگ سے دعا کی درخواست کریں کہ میرے لیے دعا کر دیں۔ اب اس کے آگے 2 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم یہ ہے کہ وہ آپ
جس سے آپ دعا کی درخواست کر رہے ہیں وہ زندہ ہے، یا جس سے آپ دعا کی درخواست کر رہے ہیں وہ مردہ ہے، زندہ نہیں ہے۔ تو کسی زندہ انسان سے دعا کی درخواست کرنا یہ تو محل اتفاق ہے، تمام لوگوں کے ہاں، تمام علماء کے ہاں یہ جائز ہے، اور کوئی بھی اس کا انکار نہیں کرتا، اور اس کے بہت زیادہ احادیث بھی ہیں، ثبوت بھی ہیں۔ مثال کے طور پر انس رضی اللہ تعالی عنہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک عمل ذکر کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ میں کبھی قحط آتا تو وہ حضرت عباس، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، ان کے ذریعے سے توسل فرماتے تھے، اور فرماتے کہ تو پھر آگے ان کا عمر کا ذکر فرمایا کہ عمر فرماتے تھے اِنَّا كُنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّكَ، کہ اے اللہ کہ ہم آپ کی نبی کے زمانے میں آپ کی نبی کے ذریعے سے توسل فرماتے تھے، یعنی کہ نبی کو دعا کی درخواست کرتے تھے، فَتُسْقِينَا، تو پھر آپ ہمیں بارش دیتے تھے، آپ ہم پر بارش برسا دیتے تھے، اور آپ ہمیں پانی مہیا کر دیتے تھے۔ وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّنَا، اب ہم چونکہ اللہ کے نبی تو زندہ نہیں ہیں، اب ہم آپ کے نبی کے چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے توسل فرماتے ہیں، یعنی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مطلب نہیں تھا کہ وہ حضرت عباس سے بارش مانگ رہے تھے، یا یہ اعتقاد رکھتے تھے نعوذ باللہ کہ حضرت عباس کو کوئی نہ کوئی اختیار مل گیا ہے، نہیں، بلکہ وہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعا کی درخواست کرتے تھے کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں اللہ سے، فَيُسْقَوْنَ، تو اللہ پاک ان کو بارش دے دیتے تھے۔ تو زندہ لوگوں سے دعا کی درخواست کرنا یہ ثابت ہے، یہ محل اتفاق ہے، کسی کا اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ کسی مردہ آدمی کو دعا کی درخواست کریں تو یہ ثابت نہیں ہے، اور یہ جائز بھی نہیں ہے۔ تو یہاں سے ایک اور مسئلہ جس کا تعلق اس مسئلے کے ساتھ ہے، میں آپ کے ساتھ ذکر کرنا چاہتا ہوں، وہ ہے کہ کیا ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا کی درخواست کر سکتے ہیں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں زندہ ہیں۔ تو بعض علماء کا کہنا ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا کا نہیں کہہ سکتے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے قبر کے اندر، اس کی کیفیت مختلف ہے اس زندگی سے جو ہم جی رہے ہیں، تو اس لیے ان کو دعا کا نہیں کہہ سکتے۔ لیکن دوسری طرف بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا کا کہہ سکتے ہیں، کیونکہ بالجملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ کیفیت کوئی سی بھی ہو، ہمیں وہ کیفیت نہیں پتہ، لیکن ہمیں اتنا پتہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں زندہ ہیں، تو ہم ان کو دعا کا کہہ سکتے ہیں۔ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اس چیز کا بھی ثبوت نہیں ملتا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کا کہیں، اور نہ ہی ہمارے بڑوں نے، ہمارے اکابر علماء نے اور ہمارے سلف صالحین سے یہ ثبوت ملتا ہے کہ انہوں نے کبھی اس مسئلے پر عمل کیا ہو۔ اس لیے ایسا نہیں کرنا چاہیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا کی درخواست نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن اگر کوئی آدمی کر لے تو اتنا زیادہ شور شرابہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور کیونکہ یہ کوئی بد عقیدگی نہیں ہے۔ یہاں سے ایک اور بات یہ بھی میں عرض کر دوں کہ جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر جاتے ہیں، اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو یہ سعادت نصیب فرمائے، تو وہاں جا کر یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اے نبی جی میری شفاعت کر دیجئے، نہیں، بلکہ اللہ رب العزت سے دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ مجھے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، اللہ پاک مجھے اور آپ کو ان لوگوں میں بنائے جن کو اللہ کے نبی کی شفاعت نصیب ہو، آمین۔ چوتھی قسم وہ یہ ہے کہ ہم اللہ رب العزت سے دعا کریں کسی نبی کو، کسی بزرگ کو، کسی نیک بندے کو واسطہ بنا کر، اس کا حوالہ دے کر۔ مثال کے طور پر میں یہ دعا کروں کہ اے اللہ مجھے آپ کے فلاں بندے سے بڑی محبت ہے، تو اگر آپ کو یہ میرا عمل اچھا لگتا ہے تو میری دعا کو قبول کر لیجیے۔ لیکن علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ وہ اس کو بھی ناجائز سمجھتے ہیں، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ بہت سارے علماء نے اس کو جائز قرار دیا ہے، اور اس وسیلے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت سے دعا کرنا کسی نبی کا، کسی ولی کا، یا کسی بزرگ کا، یا کسی نیک انسان کا حوالہ دے کر کہ اللہ کہ میرے پاس تو میرا اپنا کوئی نیک عمل نہیں ہے، لیکن میں آپ کے فلاں نیک بندے سے محبت کرتا ہوں آپ کی رضا کی خاطر،
تو اگر آپ کو یہ میرا عمل اچھا لگتا ہے تو میری دعا کو قبول فرمائے۔ اور بہت ساری اس میں احادیث ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک اعرابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر فرمانے لگے متی الساعہ یا رسول اللہ، کہ قیامت کب آئے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا ما اعددت لها، کہ آپ نے قیامت کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے، کیا تیاری کی ہے آپ نے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے بہت زیادہ نفلی نمازیں اور روزے یہ تو نہیں کیے، وَلَكِنِّي أُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، لیکن میں اللہ سے اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ، کہ تم اسی کے ساتھ قیامت کے دن ہوگے جسے تم محبت کرتے ہو۔ تو اس حدیث سے پتہ چلا کہ نیک لوگوں سے محبت کرنا یہ ایک خود نیک عمل ہے اور اس کو حوالہ بنایا جا سکتا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان پورا ہونے کی 4 نشانیاں ہیں۔ پہلی نشانی یہ ہے کہ اللہ کے لیے محبت کرنا، اللہ کے لیے کسی سے بغض کرنا، اور اللہ کے لیے کسی کو کوئی چیز دینا، اور اللہ کے لیے کسی سے کوئی چیز لے لینا۔ یہ 4 علامتیں، 4 باتیں جس انسان کے اندر پائی جائیں گی فقد استکمل الایمان، تو اس نے اپنا ایمان پورا کر لیا۔ تو اس حدیث سے پتہ چلا کہ اللہ کے لیے کسی سے محبت کرنا یہ بھی ایک نیک عمل ہے۔ ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور وہ نابینا صحابی تھے، اور آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ میرے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ پاک میری آنکھوں کو واپس کر دے اور مجھے نظر آنا شروع ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا اگر تم چاہو تو صبر کرو اور وہ تمہارے لیے اچھی بات ہے، اور اگر چاہو تو میں تمہارے لیے دعا کر دیتا ہوں اور تمہاری نظر واپس آ جائے گی۔ تو ان صحابی نے کہا کہ آپ اللہ سے دعا کر دیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، تم اللہ سے دعا مانگو اور یہ کہو انی اتوسل الیک بنبیک، کہ اے اللہ میں آپ کی نبی کے وسیلے سے آپ سے دعا کرتا ہوں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ کسی نبی کا یا کسی بزرگ کا حوالہ دے کر اللہ رب العزت سے دعا مانگنا جائز ہے، کیونکہ جو کسی سے محبت کرنا ہے اللہ کی خاطر وہ خود ایک نیک عمل ہے، اور نیک عمل کو ہم وسیلہ بنا سکتے ہیں۔ لیکن جو ہمارے عوام الناس ہیں ان کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہوتی کہ وہ اس کی تمییز کر سکیں اور اس کا لحاظ رکھ سکیں، اس لیے اس طرح کا وسیلہ بھی اختیار کرنے میں احتیاط کرنی چاہیے۔ 5ویں اور آخری قسم جس پر تمام علماء کا اتفاق ہے اور جس کے بارے میں قرآن و حدیث میں جگہ جگہ ترغیب آئی ہے، خود کہا گیا ہے کہ اس طرح کا وسیلہ اختیار کرو، وہ ہے نیک اعمال کا وسیلہ اختیار کرنا۔ یہ وسیلہ جو ہے یہ بالاتفاق جائز ہے، قرآن و حدیث میں اس کی جگہ جگہ اس کی ترغیب آئی ہے۔ فرمایا وابتغوا الیہ الوسیلہ، کہ اللہ کی طرف پہنچنے کے لیے وسیلہ اختیار کرو۔ تمام علماء کرام نے، مفسرین کرام نے اس وسیلے کی تفسیر یہ کی ہے کہ اللہ کے لیے کہ وسیلہ اختیار کرو نیک اعمال کرنے کا اور گناہوں سے بچنے کا۔ اس طرح فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ مدد حاصل کرو صبر کرنے سے اور نماز پڑھنے سے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی پریشانی ہوتی، مشکل ہوتی، تو وہ نماز کی طرف متوجہ ہوتے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ بھی سنایا اس بارے میں کہ پچھلی امتوں میں 3 آدمی تھے، 3 دوست تھے، وہ اکٹھے سفر پر نکل پڑے۔ راستے میں موسم بہت زیادہ خراب ہو گیا تو انہوں نے موسم سے بچنے کے لیے ایک غار کے اندر پناہ لے لی۔ اب غار کے اندر چلے گیا تو بارش ہو رہی تھی، موسم بہت زیادہ خراب تھا کہ ایک بہت بڑا پتھر آیا اور وہ غار کے منہ کے اوپر آ کر فٹ ہو گیا۔ اتنا بڑا پتھر تھا کہ تینوں مل کر وہ پتھر ہٹا نہیں سکتے تھے، تو انہوں نے سوچا آپس میں بھی کیا کیا جائے۔ تو مشورہ یہ ہوا کہ ہر آدمی اپنے کوئی ایسے نیک عمل کے ذریعے سے اللہ سے دعا مانگے کہ اس کو یقین ہو کہ یہ عمل میں نے خالصاً اللہ کے لیے کیا ہے۔ تو پہلا آدمی اٹھا، اس نے دعا کی کہ اے اللہ تو جانتا ہے کہ میں اپنے والدین کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتا تھا۔ جب بھی میں اپنی بکریاں چرا کر واپس آتا تھا تو اپنے بچوں کو بعد میں کھانا کھلاتا تھا، بچوں کو بعد میں دودھ پلاتا تھا، پہلے میں اپنے والدین کو دودھ پلاتا تھا۔ تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میں ایک درخت کی تلاش میں بہت زیادہ آگے نکل گیا اور گھر واپس آنے میں مجھے تاخیر ہو گئی۔ جب میں گھر پہنچا تو میرے والدین سو چکے تھے اور میرے بچے جو تھے وہ بھوک سے رو رہے تھے، لیکن میں نے اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلایا اور میں اپنے والدین کے سرہانے ان کے پاس بیٹھ گیا کہ پہلے اپنے والدین کو پلاؤں گا۔ تو میرے والدین کی صبح جا کر آنکھ کھلی، جب ان کی آنکھ کھلی تو میں نے وہ دودھ ان کو پیش کیا تو انہوں نے دودھ پیا، اس کے بعد میں نے اپنے بچوں کو کھلایا۔ اے اللہ اگر میں نے یہ عمل
تیری رضا کے لیے کیا ہے تو ہمیں اس مصیبت سے نکال۔ جیسے ہی انہوں نے یہ دعا کی تو تھوڑا سا پتھر تھا وہ ہٹ گیا۔ اب دوسرے صاحب وہ اٹھے، انہوں نے دعا کی کہ اے اللہ تو جانتا تھا کہ مجھے اپنی فلاں رشتہ دار سے بہت زیادہ محبت تھی اور میں اس سے غلط کام کرنا چاہتا تھا، اور ایک دن ایسا ہوا کہ قحط آیا اور وہ میرے پاس آئی اور کہنے لگی کہ مجھے اتنے یعنی کہ 120 دینار کی ضرورت ہے۔ تو میں نے اسے کہا کہ میں اس شرط پر تمہیں وہ دینار دوں گا کہ تم میرے ساتھ زنا کرو، تو وہ راضی ہو گئی مجبوری کی وجہ سے۔ اور جب میں زنا کرنے کے لیے بیٹھا تو اس عورت نے کہا کہ اللہ سے ڈرو، تو میرا دل کے اندر آپ کا خوف آ گیا اور میں نے اس کو جانے دیا، اے اللہ اگر میں نے یہ عمل جو ہے آپ کی رضا کے لیے کیا ہے تو ہمیں اس مصیبت سے نکالیے۔ جیسے ہی انہوں نے دعا مانگی تو تھوڑا سا پتھر اور نکل گیا، لیکن یہ تینوں آدمی جو تھے وہ ابھی بھی نکل نہیں سکتے تھے۔ تیسرا آدمی وہ آیا، اس نے آ کے دعا کی کہ اے اللہ میں نے ایک دفعہ بہت سارے مزدوروں کو مزدوری پر رکھا، جب کام ختم ہو گیا تو سارے کے سارے مزدور جو تھے وہ اپنی مزدوری لے کر چلے گئے، لیکن ایک مزدور بغیر مزدوری لیے چلا گیا۔ تو میں نے اس کی مزدوری کو اپنے پاس رکھ لیا اور اس سے میں نے انویسٹمنٹ کی، میں نے بہت سارے جانور خریدے، اس سے جانور بڑھتے گئے، گائیں بھینسیں بہت زیادہ اسے مواشی اکٹھے ہو گئے۔ تو کچھ سالوں کے بعد جب وہ واپس آیا وہ مزدوری لینے کے لیے اور کہنے لگا کہ مجھے میری مزدوری دو، میں نے کہا کہ اس پہاڑ سے اور اس پہاڑ کے درمیان جتنے بھی جانور ہیں وہ سب تمہارے ہیں۔ تو وہ مزدور کہنے لگا کہ تم مجھ سے مذاق کر رہے ہو؟ تو میں نے اسے کہا کہ میں مذاق نہیں کر رہا، بلکہ میں نے تمہاری مزدوری کو بڑھا کر اس سے تجارت کی ہے، اس سے میں نے یہ جانور خریدے ہیں، تو سب تمہارے ہیں۔ تو وہ جانور اپنے ساتھ لے گیا، اس نے ایک بھی جانور نہیں چھوڑا۔ تو اے اللہ اگر میں نے یہ عمل تمہارے لیے کیا ہے تو ہمیں اس مصیبت سے نکالیے۔ جیسے ہی انہوں نے دعا مانگی تو وہ پتھر جو تھا وہ ہٹ گیا اور سے، اور غار کا دروازہ کھل گیا اور تینوں لوگ جو تھے وہ باہر نکل گئے۔ خلاصہ یہ تھا کہ نیک اعمال کو وسیلہ بنانا چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ ھذا وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔